کہ جناب کہاں گئی آپ کی باتیں؟ آپ یہ کہتے تھے کہ عمران خان تیرے تو اپنے جو بچے ہیں وہ باہر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو تجھے سپورٹ کرنے کے لیے نہیں آتے، تیری تو بہنیں تجھے سپورٹ نہیں کرتی، تو اکیلا کھڑا ہے تو کیا کر لے گا؟ جب تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ نہیں ہیں تو پوری کی پوری عوام تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ اب یہ زوردار تماچا ہے نواز شریف کے منہ پر کہ نواز شریف صاحب آج آپ کا جو گھر جمائی ہے اس نے آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا گھر جمائی، جس طرح یہ کیپٹن صفدر ہے، اس کو انہوں نے خریدا، اس کی اپنی بیٹی بلکہ ملکہ ترنم مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اس کی شادی کی، اور جس طرح پہلے یہ تعلقات تھے اس کا تو اندازہ پوری عوام کو ہے، لیکن شادی کے بعد کیا ہوا یہ دیکھیں جناب۔ شادی کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ اب یہاں پہ نصیبہ الفاظ تو نہیں میں بول سکتا، لیکن میں کچھ چیزیں کلیریفائی ضرور کروں گا جو کہ کیپٹن صفدر نے اپنے منہ سے بولی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے ان کے الفاظ ہیں جن کا چناؤ انہوں نے کیا ہے، ان کو میں یہاں پہ ویڈیو سے بولنے میں قاصر ہوں، اس وقت میں نہیں کمپلیٹلی بول سکتا، لیکن کچھ چیزیں میں ان کی شیئر کرتا ہوں۔ کیپٹن صفدر نے کہا کہ آج آپ کی بیٹی مریم نواز وزیرہ پنجاب ہے، آج آپ کا بھائی وزیر اعظم پاکستان ہے، آپ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ناقدہ کوکا۔ اب یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، لیکن جب اس نے کیپٹن صفدر نے یہ کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو بہت ساری دولت سے نوازا ہے اور بہت ساری اس کے قیمتی وسائل اس کو سرمایہ عطا کیا ہے، اور تمام مجمع کے سامنے وہ خطاب کر رہا تھا کیپٹن صفدر۔ اب اس مجمع کو اس نے کہا کہ جناب آپ سب بولے آمین، پیچھے سے آواز آئی آمین، یعنی کہ ایک طریقے سے بڑا کھلم کھلا اس نے مذاق اڑایا نواز شریف کا، اور اتنے بے بس تھے نواز شریف صاحب کہ اپنے گھر جمائی کو بھی سنبھال نہیں سکے۔ ایک تو ہوتا ہے نا گھر جمائی جو کہ آپ کے گھر میں بیاہ کے آپ کی بیٹی کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے اپنے پاس رہتا ہے، آپ کے اپنے گھر میں رہتا ہے، ایک ہوتا ہے باہر والا جمائی جڑا باروں بار نبر کے نکل جاتا، انہوں باروں بار دی کوئی کنو کان خبر نہیں ہوتی۔ یعنی کہ یہ اس وقت نواز شریف پہ دن آ چکے ہیں، اتنی ذلالت، اتنی جو تنگی کے باوجود نواز شریف صاحب اس وقت ایک لقمہ تک لینے سے قاصر نہیں ہے۔ تو نواز شریف اس وقت اتنا لاچار ہو گیا کہ اپنی عزت کو سنبھالنے سے قاصر ہے، اپنے گھر جمائی کو سنبھالنے سے قاصر ہے۔ کس طرح اس نے اس کی عزت کا کچرا کیا، کس طرح تمام لوگوں کے سامنے آن دا میڈیا ریکارڈ اس کی عزت کو نیلام کیا، یہ تمام آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت جو کیپٹن صفدر نے اس کی عزت تمام لوگوں کے سامنے رولی ہے، یہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ کس طرح یہ جو اندرونی ان کے مسائل ہیں ان کی پارٹی کو تباہ کرنے کے لیے گامزن ہے۔ تو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کہ عمران خان صاحب آپ کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ باہر ہیں، وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے، آپ کے ساتھ یہ ہو گیا، آپ کی بہنیں آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی، تو یہ کیا ہے اس وقت؟ تو اس وقت گھر جمائی آپ کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ تو یہ صورتحال نواز شریف کے ساتھ اس وقت ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ پروسپیکٹس کیا ہے دیکھیں، اس نے کیپٹن صفدر نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ناجائز زمینوں پہ قبضہ کیا، ناجائز مافیا کی طرح لوگوں کا قتل کیا، لوگوں کو سائڈ لائن کیا، جس میں بڑی بڑی اس نے انکشافات کیے اور لتاڑ کے رکھ دیا، اس نے پوری پارٹی کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ خاص طور پہ نواز شریف کو تو اس نے اس طرح کہہ لے کہ ایک کپڑا ہوتا ہے نا ریشم کا، یہاں سے پکڑا اور اس کو کھینچ کے پھاڑ دیا۔ نواز شریف صاحب کے پاس اب کوئی آپشنز نہیں رہی کہ وہ اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے کرسر اقتدار تک جو ہے موجود رہیں گے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اقتدار جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، اقتدار جو ہے یہ ختم ہونے کے لیے بنا ہوا ہے۔ بڑے بڑے جنرلوں کی قبروں میں جا کے ہم نے دیکھا ہے سانپ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے ایگزامپل دی کہ سانپ کو مارنے کے لیے اوپر سے آسا مارا گیا، یعنی کہ سوٹا مارا گیا، جو بھی مارا گیا، لیکن سانپ نہیں مرا، یعنی کہ یہ ان کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو یہ جو اس وقت آپ کے پاس اقتدار ہے، اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ تعیاد آپ کے ساتھ رہے گا، تو ایک دن آئے گا کہ آپ بھی زمین بوس ہوں گے۔ تو اس وقت یہ جو ان کے کیپٹن صفدر ساتھ گھر جمائی جو ہے، انہوں نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، یہ صورتحال بھی ہونی تھی۔ دیکھیں، یہ میں بیسکلی ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے، آپ کی پارٹی باہر سے نہیں بلکہ اندر سے تباہ ہوتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے باہر کو بھی خوش نہیں کر پائے اور اندر کو بھی خوش نہیں کر پائے۔ ریزن اس کی سمپل سی ہے کہ اگر آپ کمپٹیٹیو چیزوں کو لے کے چلتے، یعنی کہ ٹیلنٹ کی بیسس پہ عوام کو سامنے، اپنے نمائندوں کو سامنے لاتے، نہ کہ اپنی بیٹی مریم نواز کو آگے کرنے کے لیے تمام کی تمام سیٹوں کو خالی کرواتے، تو یہ آپ کی پارٹی کے لیے کوئی اتنا اچھا سائن نہیں تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، ان کی پارٹی تباہ ہو چکی ہے۔ جتنا مرضی جسمانی ریمانڈ پہ عمران خان کو آپ اندر کر لیں، عمران خان باہر آئے گا، عوام کی طاقت سے آئے گا۔ ایک پاپولر انسان، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ آصف زرداری ہو، اس کو آگے آنا چاہیے، یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ لیکن اب جب ناجائز طریقوں سے جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، تو پھر وہ نہ صرف آپ کی تباہی کا باعث بنتا ہے بلکہ پورے کے پورے ملک کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہی اس وقت پاکستان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان تمام چیزوں پر قابو پانا چاہتے ہیں ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس. یہ نفرت کی سیاست کو ختم کریں. یہ جو قبضہ مافیا والا آپ نے ایجنڈا سیاست دانوں کے روپ میں شامل کیا ہوا ہے اس کو بھی ختم کریں اور انتقام کی سیاست کو ختم کیا جائے. جب تک انتقام کی سیاست کو ختم، اب یہاں پہ بشرا بی بی نے بھی یہ کہا کہ میں عمران خان کا پیغام لے کے باہر آئی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نفرت کی سیاست کو ختم کرنا چاہتا ہوں، انتقام نہیں لینا چاہتا. جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا میں ان کے ساتھ ان کو پھانسی کے پھندے پہ نہیں چڑھانا چاہتا، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی انتقامی کارروائی میں ان کو شامل نہیں کرنا چاہتا. تو یہ دیکھیں، یہ ایک پولیٹیکل سیاستدان کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اقدامات کی پیروی کرتا ہے اور ہر وقت سیاستدانوں کی طرح بات کرتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، اگر آپ نواز شریف اس ٹائم پہ عمران خان کو جب وہ 16 ماہ کی حکومت آئی ہے یا اس کے بعد جب یہ الیکشن کے بعد 8 فروری کے بعد جو حکومت آئی ہے، 1 مہینے کے بعد الیکشن کا رزلٹ آیا، جس طرح آپ سب عوام جانتے ہیں، لیکن آ تو گیا نا. تو بصر اقتدار ہم کو یہ نظر آ رہا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ حکومت بنانے کے لیے تیار ہے. لیکن اس وقت اگر نواز شریف یہ الفاظ کا چناؤ کرتا کہ آپ حکومت میں آ جائیں، یعنی کہ عمران خان کو کہتا کہ آپ حکومت میں آ جائیں، ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں بیکاز آپ پاپولر پارٹی ہیں، آپ کے پاس 100+ سیٹیں ہیں، ہم تو بیچارے 20-30 سیٹوں پہ اڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے. اگر یہ بیانیہ دیتے اور اگر وفاق میں عمران خان حکومت بنا بھی لیتا تو پھر بھی ان کو فائدہ ہونا تھا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی رہتی تو ان کو فائدہ ہونا تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان پاپولر ہوا ہے وکٹمائزیشن کی وجہ سے، اس کو شکار بنایا گیا، اس پر تشدد کیا گیا، اس وجہ سے وہ آگے بڑھا اور اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے. اگر آپ اس کو لیٹ ڈاؤن اسی ٹائم پہ کرتے جس ٹائم اس کی حکومت ختم ہو رہی تھی، خود بخود ختم ہو جاتی. پہلی غلطی تو آپ کو یہ تھی کہ آپ نے اس کو 5 سال کی حکومت کرنے نہیں دی. اگر کرنے دیتے تو دوبارہ اقتدار میں آنے کی کوشش بھی نہ وہ کرتا، نہ عوام اس کو سپورٹ کرتے، نہ وہ وکٹم بنتا. لیکن تم لوگوں نے بعد میں اس کو کیا کہ اس کو وکٹم بنایا، اس کو تشدد کا نشانہ اس کے ساتھ بنایا، اس پر جو اسیسینیشن اٹیمپٹس کی جو فیل ہو گئیں. تو یہ ساری صورتحال کے بعد وہ ایک وکٹم کی صورت میں عوام کے سامنے آیا، جس کو ینگ پاپولیشن تو آلریڈی سپورٹ کرتی تھی، جس کی وجہ سے اور زیادہ پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا، عوام اس کی طرف راغب ہو گئی کہ یہ وکٹم ہے جس کو انصاف نہیں مل رہا. تو یہ جو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے قابل نہیں ہیں، ان کو ہم کیسے حکمران ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ یہ عوام کا پروسپیکٹس تھا اس ٹائم پہ، اس کی وجہ سے ان کو یہ سب کچھ دیکھنا پڑا. تو میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف اس ٹائم پہ اپنی سیاست کو عروج دینے کے لیے تھوڑی سی فیوریٹزم کی طرف اپنے آپ کو پروموٹ کرتا تو وہ اس کی پارٹی کے لیے اور اس کی سیاست کے لیے بالکل ایک اچھا اقدام تھا. تو اس وقت جو کیپٹن صفدر نے نواز شریف کے ساتھ کیا وہ بالکل ایک انپریڈکٹیبل چیز تھی، جو کہ جس کا ہم بالکل توقع نہیں کر رہے تھے، لیکن ہو گیا. تو بیسکلی یہ بات یہ ہے کہ جب انصاف کے تقاضے آپ پورے نہیں کرتے تو یہی ہوتا ہے. تو پلیز آپ سب حکومت جو حکمران ہیں اس وقت پاکستان کے، ان سے گزارش ہے کہ انتقام کی سیاست کو ختم کریں. اب تک کے لیے دیجیے اجازت اپنے اس میزبان حریر جٹ کو، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.